ہم سب نے کبھی نہ کسی اہم کام کو بالکل آخری وقت کے لیے چھوڑا ہے نا؟ آج ہم ایک بڑی دلچسپ کہانی کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ عادت آخر شروع کیسے ہوتی ہے، پھر کیسے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور کبھی یہی عادت ہمیں کچھ بالکل ہی نئے راستوں پر بھی ڈال دیتی ہے۔ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ذرا یہ سوچیں، آخر ایسی کیا چیز ہے جو ہمیں فوری کام کرنے کے بجائے ٹال مٹول پر مجبور کرتی ہے؟ اس سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارے مرکزی کردار ہیں گٹو اور چنکی۔ ان کے سر پر انگریزی کا امتحان ہے، لیکن ان کا دھیان کہیں اور ہی لگا ہوا ہے، آنے والی گرمیوں کی چھٹیوں پر۔ اور بس یہیں سے ان کے ذہن میں فرض اور خواہش کی وہ کشمکش شروع ہوتی ہے جو ٹال مٹول کی بنیاد بنتی ہے۔ اور یہی ہمیں مسئلے کی جڑ نظر آتی ہے۔ ان کا دماغ جو ہے نا، وہ ابھی کی ذمہ داری یعنی امتحان پر فوکس کرنے کے بجائے مستقبل کے ایک زیادہ مزیدار انعام یعنی چھٹیوں میں اٹکا ہوا ہے۔ یہ ٹال مٹول کی بالکل کلاسک مثال ہے، جہاں فوری مشکل کام کے مقابلے میں مستقبل کا مزہ زیادہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ اور جب ذہن ایک بار بھٹک جائے تو پھر تو بھائی ڈسٹریکشنز یعنی خلفشار کے ایک ایسی لائن لگتی ہے جو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ایک چھوٹی سی چیز دوسری کی طرف لے جاتی ہے اور دیکھتے دیکھتے پڑھائی بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹی سی ڈسٹریکشن ایک بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ بات صرف کلفی کھانے کی ایک معمولی سی خواہش سے شروع ہوتی ہے اور پورے کمرے میں آٹا پھیلنے پر ختم ہوتی ہے۔ ہر قدم انہیں اپنی اصل ذمہ داری یعنی پڑھائی سے اور بھی دور لے جا رہا ہے۔ اب ان کی والدہ کے یہ الفاظ ایک سیدھی سادھی وارننگ تھے۔ صورتحال سنجیدہ ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے اس تنبیہ کو نظر انداز کر دیا، اور اسی ایک فیصلے نے آنے والی مشکل کو اور بھی بڑھا دیا۔ تو اب کہانی اس لمحے کی طرف بڑھتی ہے جہاں بحران سر پر آ کھڑا ہوتا ہے، جب ٹال مٹول کا سارا بوجھ آخرکار حقیقت بن کر سامنے آتا ہے۔ سوچیے، شام کے 7 بج چکے ہیں اور وقت تیزی سے نکل رہا ہے۔ گھر کی بتیاں ٹھیک 10 بجے بند ہو جائیں گی، جس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس پورے سلیبس کے لیے صرف 3 گھنٹے بچے ہیں۔ دباؤ اب بالکل حقیقی اور بہت شدید ہے۔ یہ الفاظ ان کی گھبراہٹ اور مایوسی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب انہیں احساس ہو رہا ہے کہ ان کے سامنے ایک ناممکن کام ہے۔ ٹال مٹول کا جو مزہ تھا وہ اب خوف میں بدل چکا ہے۔ لیکن یہی کہانی ایک بہت دلچسپ موڑ لیتی ہے، جب شدید دباؤ ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک بالکل نئے طریقے کو جنم دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں مایوسی جدت یعنی انوویشن میں بدل جاتی ہے۔ ہوا یوں کہ ان کی والدہ نے ریڈیو چلایا اور بس اچانک چنکی کے دماغ کی بتی جلی۔ اسے احساس ہوا کہ اگرچہ وہ بتیاں بند ہونے کے بعد پڑھ نہیں سکتے، لیکن وہ سن تو سکتے ہیں نا۔ تو انہوں نے اپنے اس ہوشیار خیال کو فوراً ایک باقاعدہ حکمت عملی میں بدل دیا۔ انہوں نے اپنا پورا انگریزی سلیبس ایک ڈیجیٹل وائس ریکارڈر پر ریکارڈ کر لیا۔ مطلب بحران کے وقت پیدا ہونے والی ایک شاندار تخلیقی سوچ تھی یہ لائن ان کے نئے منصوبے اور اس پر عمل کرنے کے ارادے کو بالکل صاف بیان کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی مجبوری کو اپنی طاقت بنایا اور مسئلے کو حل کرنے کا ایک نیا راستہ ڈھونڈی نکالا۔ اب وقت ہے یہ دیکھنے کا کہ ان کی پوری رات کی اس انوکھی محنت کا کیا نتیجہ نکلا۔ کیا ان کی یہ ترکیب واقعی کام آئی؟ یہاں والدین کے خیال اور بچوں کی اصل کوشش کے درمیان کا فرق بہت دلچسپ ہے۔ والدین کو لگا کہ وہ وقت ضائع کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ پہلے سے کہیں زیادہ محنت کر رہے تھے، بس ایک بالکل مختلف طریقے سے۔ اور نتیجہ تو سب کے سامنے تھا۔ ان کا یہ نیا طریقہ کامیاب رہا۔ انہوں نے نہ صرف امتحان پاس کیا بلکہ بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا، جو ان کی جدت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ تو آخر میں انہیں 2 زبردست نتیجے ملے، ایک بہترین امتحانی نتیجہ اور ایک شاندار ٹرپ۔ اور اس کہانی سے جو سبق ملتے ہیں وہ بھی دوہرے ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہ وقت پر کام کرنا ذہنی سکون دیتا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ کبھی شدید دباؤ ہی ہم سے بہترین کام کرواتا ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بڑے اہم سوال پہ لا کھڑا کرتی ہے۔ کیا ٹال مٹول صرف ترقی کا دشمن ہے، یا یہ جدت کا ایک غیر متوقع محرک بھی ہو سکتا ہے؟ یہ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ جہاں اس کے نقصانات بالکل واضح ہیں، وہیں اس سے پیدا ہونے والا دباؤ بعض اوقات ہمیں زیادہ تخلیقی بھی بنا سکتا ہے۔ یہ واقعی غور کرنے کے لیے ایک دلچسپ نکتہ ہے۔